الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا ہم تمام پر جو کہ اب فضل ہے، خصوصی فضل ہے، اور اللہ پاک کا ہم تمام پر بے پناہ جو ہے وہ کرم ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک بار پھر ہم تمام کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں رونقیں ہم تمام کو میسر کی۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عبادت کے ذریعے سے رب کو منانے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں جب آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو خلاصہ تراویح، درس تراویح کی نشست نمبر 3 کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے کہ جس میں آپ کے سامنے جو 27 روزہ تراویح احباب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے حافظ صاحب نے، یعنی کہ جو ان کے امام صاحب ہیں، انہوں نے جو قراءت کی تھی اور جو تلاوت کلام پاک جو ہے نماز تراویح کے اندر سنایا تھا، اس کے متعلق آپ کے سامنے جو ہے وہ چند باتیں اور چند آیات کا انتخاب کر کے اس کا خلاصہ پیش کیا تھا، اور جو کہ ہمارے آج کے چوتھے درس قرآن میں بھی آپ کے سامنے چند آیات کو منتخب کر کے حاضر ہوا ہوں اور اس پر تفصیلی کلام کرتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ حافظ صاحب نے جو گزشتہ رات پڑھا ہے اس کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا، یہ ساری باتیں جو ہیں پھر ہمارے ذہن میں جو ہے یہ حاضر ہو جائیں اور پھر ہمارے معمولات میں بھی جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ ناظرین کرام، میرے دوست و بزرگوں، آج ہمیں سورہ نساء کا آغاز کرنا ہے، چونکہ سورہ آل عمران تک ہم آپ کے سامنے گفتگو کو کر چکے۔ سورہ نساء، اگر اس کے تعارف کی بات کریں تو پھر مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورہ نساء یہ چوتھی سورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ سورت مبارکہ سورہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ سورت مبارکہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت مبارکہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تمام مفسرین علماء کا اس بات پر اجماع ہے، تمام مفسرین علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت مبارکہ میں 44 رکوع اور 176 آیت کریمہ جو ہیں یہ موجود ہے۔ اب اس کا نام نساء رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ عربی میں نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں اور بنظر عمیق اس سورت مبارکہ کے مضامین کو دیکھیں اور آیات کا ترجمہ پڑھیں تو یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں تو کثیر احکام اس سورت مبارکہ میں وہ بیان کیے گئے کہ جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کہ جو عورتوں کے ساتھ جو کہ تعلق رکھتے ہیں، تو اسی مناسبت سے مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ کا نام جو کہ وہ سورہ نساء رکھا گیا۔ ہم نے آپ کے سامنے جب سورہ فاتحہ پر گفتگو کی تو فضیلت پیش کی، سورہ بقرہ پر گفتگو کی تو فضیلت پیش کی، سورہ آل عمران پر گفتگو کی تو فضیلت بھی پیش کی، تو بالکل اسی طرح جب آپ کے سامنے سورہ نساء پر گفتگو کر رہے ہیں اور تعارف پیش کر رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ علماء نے اس کی فضیلت میں جو ہے احادیث کریمہ کو بھی لکھا ہے۔ چنانچہ شعب الایمان کی بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جس نے 7 صورتوں کو یاد کر لیا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ جس نے 7 صورتوں کو یاد کر لیا وہ بہت ہی بڑا عالم ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ 7 صورتوں میں سے ایک سورت نساء بھی ہے، یعنی کہ جن 7 صورتوں کا ماں عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ جو ان صورتوں کو یاد کر لیتا ہے تو اس کا شمار جو ہے بڑے عالموں میں سے ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ میرے سامنے موجود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سورت پڑھ لی تو وہ جان لے گا کہ وراثت سے کون محروم ہوگا اور کون محروم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے
وجہ یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں وراثت کے متعلق کثیر احکام کو جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیتوں کی صورت میں جو ہے یہ لوگوں کی آسانی کے لیے بیان کیا گیا. تو یاد رکھیں کہ یہ صورت مبارکہ کا آپ کے سامنے جو ہے وہ تفصیلی کچھ تعارف پیش کیا. اب اس صورت مبارکہ کے مضامین کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر ایک آیت جو ہے اپنا مضمون لے کر کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہر ایک آیت میں ایک نیا مضمون ہمارے سامنے ابھر کر کے آتا ہے. اب ان تمام مضمونوں پر گفتگو کریں تو یہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن میں آپ کے سامنے اجمالاً گفتگو کر لیتا ہوں اور اجمالاً باتوں کو بتلا لیتا ہوں تاکہ اس صورت مبارکہ کے مضامین کیا کیا ہیں وہ ہمارے سامنے آیا ہو جائے، ہمارے سامنے واضح ہو جائے. یہاں پر یاد رکھیے گا اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیموں کے حقوق کی ادائیگی کرنے اور 4 ازواج کی اجازت، یعنی یہ سارا بیان آیت نمبر 1 سے لے کر 6 کے اندر موجود. اسی طرح آیت نمبر 7 سے لے کر 14 تک کی بات کریں تو وراثت کے تفصیلی احکام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 7 سے 14 تک بیان فرمایا. اسی طرح اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کی گفتگو کریں تو یاد رکھیں کہ معاشرے سے جو ہے فحاشی اور بے حیائی ختم کرنے کے لیے ابتدائی احکام کون سے ہیں، ابتدائی کام کون سے ہیں، ان تمام باتوں کو بیان کیا گیا. اسی طرح آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک ہم دیکھیں تو کن عورتوں سے نکاح جائز ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے متعلق احکام کو رب العالمین جل وعلا نے جو ہے بڑے تفصیلی انداز میں ارشاد فرمایا. آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک اگر ہم گفتگو کریں تو یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ کی تلقین اور مسلمانوں کا مال ناحق کھانے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ممانعت رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی. آیت نمبر 32 سے لے کر 40 تک اگر ہم اس صورت مبارکہ کا موضوع اور عنوان کو پڑھیں تو یاد رکھیں کہ آئلی اور معاشرتی زندگی کے احکام کیا ہوتے ہیں اس کو بیان کیا گیا. والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور بخل وغیرہ کی جگہ مذمت کے اندر رب العالمین جل وعلا نے تمام احکامات کو جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح آیت نمبر 41 سے لے کر اگر ہم جو کہ 41 سے لے کر 59 آیت تک ہم مطالعہ کریں تو یہاں پر یاد رکھیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی تلقین اور یہودیوں کی شرارتوں سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا، ان تمام کو تفصیلی انداز میں رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا. اسی طرح آیت نمبر 60 سے لے کر 126 تک اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مفسرین فرماتے منافقوں کو سرزنش، جہاد کی تلقین اور دار الحرب میں جو کہ رہنے والے مسلمانوں کے احکام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑے تفصیلی انداز میں ارشاد فرمایا. اور جب بات کی جائے آیت نمبر 127 سے لے کر 176 تک کی تو پھر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں یتیموں سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بڑے تفصیلی انداز میں جو ہے احکامات کو ان آیات میں جو ہے وہ بیان کیا گیا. اب ان تمام یہ ہر ایک نیا موضوع ہے، آپ سن چکے ہیں اور آیت کے ضمن میں اس بات کو بھی جان چکے کہ ہر آیت ایک نیا موضوع لے کر کے آتی ہے تو ایک ایک موضوع پر گفتگو کریں یہ تو بڑا ناممکن سا عمل ہے، وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں. تو اجمالی موضوعات اس صورت مبارکہ کے کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے. اب چلیں ہم اس صورت مبارکہ کی چونکہ 176 آیت کریمہ ہے آپ سن چکے ہیں تو ان میں سے چند آیات کو منتخب کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور اس پر کچھ تفصیلی کلام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے، رب العالمین جل وعلا نے ہم سے کیا خطاب کیا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آسانی والا معاملہ ہو جائے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو جائے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، ہمارے علم میں کو بھی مضبوطی حاصل ہو جائے. تو آئے ہم بڑھتے ہیں آیتوں کی طرف. یہاں پر ایک آیت ہے آیت نمبر 1 سورہ نساء کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. رشتہ داری کو توڑنے سے بچنے کا حکم، قطع تعلقی کی ممانعت رب العالمین جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں جو ہے
وہ ارشاد فرمائی ہے، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، قطع تعلق کی ممانعت کا حکم رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ تم سب لوگ یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی ہیں، ہم تمام جو ہے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ تو ہم تمام کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں انسان سرخ، سفید اور سیاہ رنگ ہونے میں مختلف ہے، قد و اقامت میں جو ہے یہ مختلف ہے، خوبصورت اور بدصورت ہونے میں ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، نسل کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، نسب کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو سب انسانوں کی بنیادی شکل و صورت، وضع اور قطع ایک ہی ہے۔ اختلاف کے باوجود بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی تم سب ایک ہو۔ جب تم سب ایک ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتے نہ توڑو بلکہ جوڑنے والے بنو۔ اور رشتہ جو جوڑتا ہے اس کی بھی شان بھی ایک الگ ہوتی ہے، اس کا مقام بھی ایک الگ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اور جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور بری چیزوں کو اس سے دور کر دیا جائے، تو اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے، یعنی کہ رشتے کو توڑے نہ، رشتے کو جوڑے رکھے۔ یعنی کہ پتہ یہ لگا کہ جب بندہ قطع تعلق ہی نہیں کرتا، رشتوں کو نہیں توڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا کرتا ہے۔ جب بندہ قطع تعلق ہی نہیں کرتا، رشتوں کو نہیں توڑتا، رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے، صلہ رحمی کیا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا۔ لیکن 3 خصلتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ اب صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ وہ 3 خصلتیں کون سی ہیں؟ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے غلاموں، 3 خصلتوں میں سے پہلی جو خصلت ہے وہ یہ ہے کہ جو تم کو محروم کرے اسے عطا کرو۔ جب جو شخص تم کو محروم کرے اسے عطا کرو، جب تم عطا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخلہ عطا کرے گا۔ دوسری خصلت کون سی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو تم سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق کو جوڑو، کہ جب بندہ تعلق کو جوڑتا گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اپنی رحمت کے شان اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور تیسری خصلت کون سی ہے؟ اللہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جب تم اسے معاف کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے گا یہ 3 خصلتیں ایسی مبارک ہیں، ایسی بابرکت ہیں، جس بندہ مومن کے اندر سما جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو یاد رکھیں ہمیں رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، ہمارا شمار ان لوگوں میں سے نہیں ہونا چاہیے کہ رشتے توڑنے والے بنے، یہاں تک کہ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے صلہ رحمی کرنے والے ہوں، ہم رشتوں کو جوڑنے والے بھی ہوں۔ اور یاد رکھیں جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اور جب بندہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش بھی کرتا ہے
تو اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کا حبیب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت کے تحت آپ کے سامنے رشتوں کو قطع تعلق کی یعنی رشتوں کو توڑنے کی ممانعت کا جو حکم ہے اس کے متعلق تفصیلی آپ کے سامنے کلام کیا۔ مزید ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں تو آیت نمبر 2 ہے وہ بھی اسی سورت مبارکہ کی۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، فرمایا کہ یتیموں کو ان کا مال دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کہتے کسے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بالغ شخص ہے، اس کی عمر جو ہے وہ بڑی ہے، وہ خود شادی شدہ ہے، وہ بچوں والا ہے، اور وہ کہتا ہے جس کے والد نہ ہو وہ کہتا ہے کہ میں یتیم ہوں۔ لیکن شریعت مطہرہ نے یتیم کی تعریف کو بیان کیا ہے کہ یتیم آخر ہوتا کون ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، شریعت مطہرہ میں یتیم کی تعریف اس انداز میں بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے، یعنی نابالغ لڑکا یا لڑکی ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے وہ یتیم اور یتیمہ ہوتی ہے اور ہو یتیم ہوتا ہے۔ لیکن اگر بلوغت کی سیڑھی پر چڑھ گئے یعنی کہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو پھر اب ایسا شخص، اب ایسی خاتون جو ہے وہ یتیم نہیں ہوا کرتی۔ تو لہٰذا شریعت مطہرہ نے بڑے آسان الفاظوں میں بتایا کہ یتیم اس نابالغ لڑکے اور لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کا والد فوت ہو جائے۔ تو ہمیں اس کی تعریف کو اپنے ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ یتیم لڑکا ہو یا یتیم لڑکی ہو، اب وہ یتیم رشتہ داروں میں سے ہو یا رشتہ داروں میں سے نہ ہو، بہر صورت حکم یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ بہر صورت حکم یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو کہ حسن سلوک کیا جائے۔ یہاں پر بخاری شریف کی بہت ہی پیاری حدیث میرے سامنے موجود اور میرے ذہن میں حاضر، وہ یہ ہے کہ جب بندہ مومن یتیم کے سر پر ہاتھ بھی پھیرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پھیرنے والے کے دل کی سختی کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کا یہ حکم جو ہے قرآن، یہ حکم جو ہے احادیث کریمہ کے اندر جو ہے موجود ہے۔ تو فرمایا گیا کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دو۔ یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کے مال میں سے کفن دفن وغیرہ کے معاملات، سارے معاملات اس کے مال میں سے ہی ادا کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا گیا، فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کے ورثاء میں اگر یتیم بچے بھی ہوں تو یاد رکھیں کہ اس کے ترکے میں سے، اس کے مال میں سے تیجا کرنا، چالیسواں کرنا، نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، خیرات کرنا، یہ سب کا سب حرام کام ہے، لہذا یہ کام ہمیں نہیں کرنا۔ اگر کر بھی لیا تو لوگوں کا کھانا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں ان تمام کاموں سے ہمیں خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ تو یاد رکھیں یتیم جب بالغ ہو جائے نا، یعنی یتیم جب بلوغت کے ایام میں داخل ہو جائے تو اس کا جو مال اس کے وارث نے چھوڑا تھا، اس کا مال جو کہ اس کے والد نے، والدہ نے یا اس کے عزیز و اقارب جس کے ورثاء یہ بنتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر اس نے چھوڑا تھا تو حکم یہ ہے کہ مال دینا بہت ضروری ہے قرآن کے مطابق۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دو۔ اب اسی صورت مبارکہ کی آیت نمبر 3 پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ ہے رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، ان سے نکاح کرو، 2 3 3 اور 4 4۔ تو بندہ اس بات پر جو ہے وہ اتفاق ہے کہ بیک وقت ایک مرد جو ہے اپنے نکاح میں 4 خاتونوں کو، 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ اس بات پر تمام امت کا جو ہے اجماع ہے کہ بیک وقت 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا جائز ہے، لیکن 4 عورتوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس حکم سے میرے نبی کی ذات مبارکہ مستثنا ہے، کیونکہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے اور ہم بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بالکل بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور بات یہاں پر جو کہ مفسرین اکرام کی کتب کے اندر میں نے پڑھی،
فرمایا یہ گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، اسی طرح احادیث کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، قرآن کہتا ہے کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں، جو عورتیں تمہیں بلی لگیں، ان سے تم نکاح کرو، 2 2، 3 3 اور 4 4۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھیے گا کہ نکاح کرنے کا حکم رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو 2 شادیاں، 3 شادیاں اور 4 شادیاں، تو یاد رکھیں کہ جب کرنے کا ارادہ ہو تو پھر علماء سے جو ہے وہ رہنمائی لے لی جائے، علماء سے جو کہ وہ رابطہ کر لیا جائے، کیونکہ اگر 2 شادیاں کر لی، 3 شادیاں کر لی، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تمام اپنی زوجہ میں جو ہے وہ عدل و انصاف کرے گا، تمام میں جو ہے یہ برابری کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، تو علماء ہی بہتر جو ہے انداز میں ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ بہرکیف قرآن کا جو حکم وہ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اس حکم سے ہمارے نبی کی ذات جو ہے یہ مستثنا۔ اب آیت نمبر 23، چونکہ بہت ہی بڑی آیت ہے، لیکن خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ آیت نمبر 23 میں محرمات کا جو ہے یہ بیان موجود ہے۔ اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ یعنی کہ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کا بیان سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کے اندر موجود ہے۔ اب وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ ماں سے نکاح کرنا حرام، بہن سے نکاح کرنا حرام، بیٹی سے نکاح کرنا حرام، پھپھی سے نکاح کرنا حرام، خالہ سے نکاح کرنا حرام، بانجی سے نکاح کرنا حرام، بتیجی سے نکاح کرنا حرام۔ تو یہ ایسی خاتون ہیں کہ جن سے نکاح کرنا جو ہے یہ شریعت مطہرہ نے حرام بتلایا ہے۔ اب نکاح کی بحث چونکہ ہم نے پہلی والی آیت میں بھی سنی اور اس آیت میں بھی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 25 کے تحت مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہی بہار شریعت میں صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے اس بات کو۔ وہ کون سی بات ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اعتدال کی حالت ہو مرد کی، یعنی نہ شہوت کا غلبہ ہو اور وہ مرد نامرد نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ نان و نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو اور زوجیت کے حقوق پورے ادا کرنے پر قادر بھی ہو تو نکاح کرنا پھر ایسے شخص کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ پھر فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں پہلے زنا میں پڑ جانے کا اندیشہ تھا تو واجب ہو رہا تھا، لیکن اب زنا میں پڑ جانے کا یقین ہو تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب پھر فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں زوجیت کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور آگے مفسرین اکرام فرماتے ہیں زوجیت کے حقوق جو ہے پورے نہیں کر سکے گا، اس بات کا یقین ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیزوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کب نکاح کرنا سنت ہے، کب نکاح کرنا واجب ہے، کب نکاح کرنا فرض ہے، اور کب نکاح کرنا جو ہے یہ حرام ہو جاتا ہے، کب مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب اس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 34 ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ تو نکاح کیسی عورت سے کریں؟ یہ عورتوں کے اوصاف کو رب العالمین جل وعلا نے اپنے اس آیت کا حصہ بنایا ہے۔ یاد رکھیں کہ نکاح کے لیے عورت کا انتخاب جب کیا جائے تو سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا چاہیے، یعنی دینداری کو دیکھ لیا جائے، دین والی کو ترجیح دی جائے۔ جب بندہ دینداری کو دیکھتا ہے اور دیندار عورت کو ترجیح دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں تک دین کو پہنچایا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی جو ہے پھر سوار دیا کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو معجم الاوسط کے اندر موجود ہے، وہ کون سی حدیث مبارکہ ہے؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے تو اللہ پاک اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے مال کی وجہ سے جو کہ وہ نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو بڑھا دے گا۔
اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر وہ خاندانی مرتبے کو دیکھتے ہوئے، حسب کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ نکاح کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے کمینے پن میں جو ہے وہ زیادتی کر دے گا۔ تو نکاح کے لیے وہی جو کہ خواتین کا انتخاب کیا جائے کہ جو دیندار ہو، دین کو سمجھتی ہو اور دین پر عمل کرنے والی بھی ہو، دین کی باتوں کو اپنے معمولات میں شامل کرنے والی بھی ہو، تاکہ وہ آنے والی نسل کی جو ہے وہ بہترین انداز میں تربیت کر سکے، آنے والی نسل تک جو ہے وہ بہترین انداز میں جو ہے وہ دین کو پہنچا سکے۔ صرف آج کی نشست میں ہماری آخری آیت ہمارے سامنے موجود ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر آج کی نشست سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے اس پیاری سورت کی آیت نمبر 31 میں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے اگر کبیرہ گناہ سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، تو رب فرماتا ہے جب تم بچتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ کو بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ تو گناہوں سے بچنے کا حکم رب العالمین جل وعلا نے ہم تمام کو دیا ہے۔ جب بندہ مومن گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سبب سے اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ گناہ سے بچنا ہمیں بھی ہے، گناہ سے بچنا آپ کو بھی ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، بعض گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، بعض گناہ کبیرہ ہوتے ہیں۔ اب گناہ کبیرہ کی تعداد کتنی ہے، پھر یہاں پر علماء نے اس پر جو ہے بڑے مفصل انداز میں جو ہے گفتگو کی۔ علماء فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کی تعداد میں جو ہے وہ اختلاف ہے، یعنی 7 ہے، 10 ہے، 40 ہے، 17 ہے، 700، یعنی اس حد تک جو ہے گناہ کبیرہ کی تعداد کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ بہر کے یاد رکھیے گا، اگر بندہ گناہ صغیرہ کرے اور گناہ صغیرہ کرنے کا جو کہ اس پر گناہ صغیرہ پر عادی ہو جائے، اس کا اعادہ کرتا رہے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جایا کرتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ناظرین اکرام، ہم تمام کو تو پھر یہ چاہیے کہ گناہ چاہے صغیرہ ہو، گناہ چاہے کبیرہ ہو، چاہے رمضان کا مہینہ ہو، چاہے رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ گناہوں سے صاف رکھنا چاہیے کہ جب بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، صاف رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جس بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا حبیب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ان تمام آیات پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور آج کی نشست سے اب ہم آپ سے جو کہ وہ اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔